بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جغرافیہ کا باب نمبر 1 زمینی خد و خال اور سمندر کا دوسرا لیکچر دے رہی ہوں۔ میں نے آپ کو زمینی خد و خال پڑھائے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ خد و خال لینڈ فارمز کو کہتے ہیں، جیسے پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سب خد و خال ہوتے ہیں، اور یہ زمین کی اندرونی یعنی کہ انٹرنل اور بیرونی اور ایکسٹرنل قوتوں کی وجہ سے معرض وجود میں آتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو اگلی ہیڈنگ پڑھائی تھی دریا کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال۔ تو دریا جو ہے وہ ریور ہوتا ہے کہ جو کہ زمینی خد و خال بناتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دریا پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور پہاڑوں سے نکلنے کے بعد اپنی جگہ خود بناتے جاتے ہیں، تو چینجز تو آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے صحیح۔ پھر اس کے بعد میں نے جو آپ کو پہلی ہیڈنگ بنائی تھی کہ دریا سے کون کون سے جو دریا کا عمل کٹاؤ، یعنی کہ جب دریا بہہ کے توڑتا ہوا پہاڑوں کو نکل رہا ہوتا ہے تو کس قسم کے خد و خال معرض وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا وی نما وادی، پہلی ہیڈنگ تھی وی نما وادی، اور وی نما وادی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہاڑوں سے جب دریا نکلتا ہے تو وی شیپ میں گرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وی شیپ میں بنتا آ جاتا ہے، یعنی کہ پہاڑوں سے دریا ڈفرینٹ برانچز میں ڈیوائیڈ ہو کے وی شیپ میں بنتا ہے، اور وی شیپ سے ہوتا ہوا یعنی کہ بالکل وی کی طرح یہ جب جوائن کرتا ہے تو اس کو وی نما وادی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ وادی بہت گہری اور تنگ ہو، یعنی کہ جو وی ہے، وی شیپ جب دریا جو ہے وہ فال کرتا ہے اور اس کی جو وادی ہے یعنی کہ دریا بہت گہرا ہو جائے، یعنی کہ پانی دریا کا کافی ڈیپ تک ہو جائے تو وہ گارج کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آج میں نے آپ کو آبشار بتانی ہے۔ آبشار کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ کو ذہن میں رکھیں کہ پہاڑ سے جب دریا آتا ہے، رابعہ کدھر ہے؟ یہاں بلا لیں، یہاں بلا لیں، رابعہ کو ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ آبشار کیا چیز ہوتی ہے؟ آبشار آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آبشار جو ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ پہاڑ سے جب دریا نیچے گرتا ہے تو آبشار ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آگے آپ لوگوں کو ہیڈنگ بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ دریا کا فرش سخت اور نرم چٹانوں پر مبنی ہوتا ہے۔ جو دریا کا فرش ہوتا ہے یعنی کہ دریا جن پہاڑوں پر بہہ رہا ہوتا ہے وہ پہاڑ یا تو سخت ہوتے ہیں یا نرم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات سخت فرش کے نیچے نرم چٹانوں کا ایک سطح کافی گہرائی تک پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے پہلے پہاڑ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، پہاڑ جو ہوتا ہے وہ پہلے سخت ہوتا ہے، آگے اس کی نرم چٹانیں ہوتی ہیں، ٹھیک۔ کیا ہوتا ہے دریا کے کٹاؤ کے عمل سے جب فرش کی سخت چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جب دریا جو ہے اس کا کٹاؤ ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ جب دریا بہہ رہا ہوتا ہے اور بہتا ہوا چٹان پہ سے سخت چٹان پہ سے جاتا ہے تو آگے جب نرم چٹانیں آتی ہیں تو دریا ان کو توڑتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نچلی نرم چٹانوں کو کافی گہرائی تک توڑتا ہے۔ تو آپ کبھی دیکھیے گا کہ دریا پہلے سخت چٹان سے ہوتا ہوا بہتا ہے سیدھا سیدھا،
और आगे की चट्टानों को इतना तोड़ देता है कि वो तोड़ तोड़ के जो है वो दरिया नीचे गिर जाता है, यानी कि सीधा सीधा गिरना शुरू हो जाता है और वो चट्टान को बहुत गहराई तक तोड़ देता है, जिसकी वजह से पानी एक चादर की सूरत में बुलंदी से नीचे गिरता है। इस नक्श को आबशार कहते हैं। समझ आ गई? ठीक है, यानी कि दरिया पहले सीधा सीधा सख्त चट्टान से आता है, आगे की चट्टानों को तोड़ डालता है, और जब आगे की चट्टानों को तोड़ देता है तो बिल्कुल सीधा नीचे आके तोड़ता और तोड़ता उसको सीधा नीचे गिरता है एक चादर की तरह, और काफी गहराई तक वो चट्टान टूटी होती है। ठीक है, इसको आबशार कहते हैं। अब आप लोगों ने ओपन करना है पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 होता है फर्शी घड़े। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपने इसको समझना है। फर्शी घड़े, दरिया क्या करता है? दरिया की पहाड़ी मंजिल में पानी के बहाव के दौरान जब कोई पत्थर रगड़ाव के अमल से गर्दबाद पेज नंबर 4, फर्शी घड़े, दरिया की पहाड़ी मंजिल, यानी कि जब दरिया पहाड़ से होता हुआ आ रहा होता है पानी के बहाव के दौरान, तो जब पानी बह रहा होता है तो बीच में पत्थर से एक रगड़ाव पैदा होता है, यानी कि पत्थर जो है वो पहाड़ों में कहीं एक होल बना देते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, गर्दबाद या भंवर बनाए, यानी कि दरिया क्या करता है कि वो जब बहता हुआ जा रहा होता है ना, तो जाता जाता उसके अंदर से कोई पत्थर जो होता है वो कहीं पहाड़ में बीच रास्ते में ही कहीं एक होल बना देता है, जिसकी वजह से दरिया जो है वो घूमना शुरू हो जाता है बीच में रास्ते में। ठीक है, और इसका और एक टोर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और उसके बाद जो है दरिया जो है उसकी गुजरगाह में एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। ठीक है, इसको फर्शी घड़े कहते हैं। सही। पेचो खम और नाल नुमा झील। पेचो खम क्या होते हैं? दरिया के रास्ते में नरम और सख्त चट्टानें आती हैं। दरिया जब जाता है तो नरम चट्टानें भी होती हैं और सख्त चट्टानें भी होती हैं। नरम चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, सख्त चट्टानें वो होती हैं जो हार्ड होती हैं। मैं आपको बताऊं कि इसकी बड़ी कॉमन सी मैं एग्जांपल देती हूँ कि देखें, पत्थर दो तरह के होते हैं, एक पत्थर सख्त पत्थर होते हैं, एक होते हैं नरम पत्थर। अगर पत्थर सख्त होगा तो उस पे पानी का कतरा गिरता रहे तो वो पत्थर नहीं टूटता, लेकिन अगर पत्थर नरम हो, ठीक है, तो वो पत्थर टूट जाता है। सही। ठीक है, इसी तरह चट्टानें भी नरम और सख्त होती हैं। जब उनके दरिया जब जाता है रास्ते में तो सख्त चट्टानें कायम रहती हैं, नरम चट्टानें पानी से टूट जाती हैं। दरिया नरम चट्टानों को तोड़ता, यानी कि दरिया करता है नरम चट्टानों को तोड़ता हुआ जाता है और सख्त चट्टानों के इर्द गिर्द से गुजरता, और सख्त चट्टानें वहीं खड़ी रहती हैं। नरम चट्टान टूट जाती है, वो सख्त चट्टान जो होता है उसके आसपास से होता गुजर जाता है, अपने रास्ते बनाता है, जिसकी वजह से दरिया की गुजरगाह में पेचो खाम मेंडर्स बन जाते हैं, यानी कि क्रैक्स बन जाते हैं। ठीक है, जब दरिया गुजरता है ना तो नरम चट्टानें तोड़ता जाता है और सख्त चट्टानों में गुजरता रहता है, तो नरम चट्टानें जो होती हैं उनमें क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, इनको पेचो खम कहते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात ये पेचो खम इतने करीब आ जाते हैं कि दरिया इन्हें तोड़कर सीधा बहता है, कभी कभार तो जो क्रैक्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं।
ٹھیک ہے. اور اس کے اور وہ کریکس کیا کرتا ہے, دریا کیا کرتا ہے کہ کریک ہے نا, چھوٹا باریک سا کریک ہوگا, اس کو اسے توڑتا ہوا, ٹھیک ہے, اور ایک جگہ دریا جھیل کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے, اور اس کو ہم نال نما جھیل کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. یہ جیسے پاکستان میں ایک لکھا ہوا ہے, نیچے آپ کو اگزامپل ملے گی, مثلاً دریائے سندھ پر کالری جھیل. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہے, دریا کے عمل سے تہ نشینی سے بننے والے خدوخال, یعنی کہ دریا کی وجہ سے کون کون سے خدوخال لینڈ فارمز بنتے ہیں, جیسے سیلابی میدان. ٹھیک ہے. سیلابی میدان کیا چیز ہوتی ہے؟ میدانی منزل میں جب دریا جو ہے میدان میں پلین میں بہ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ پہاڑوں پہ تو نہیں جاتے ہیں دریا دیکھنے کے لیے, آپ لوگ تو کہیں آپ نے دریا جانا ہو تو آپ کو وہ یہاں پہ درابی چلے جائیں تو وہ سیدھا سیدھا ہی بہ رہا ہوتا ہے, تو کیونکہ پنجاب ایک میدانی علاقہ ہے تو یہاں پہ دریا آپ کو سیدھا سیدھا بہتا ہوا نظر آئے گا, پہاڑ تو یہاں پر ہے نہیں. تو میدانی منزل میں دریا میں جب سیلاب آ جاتے ہیں نا دریا کے اندر کی صورت میں, پانی دریا کے کناروں سے نکل کر دور دور تک پھیل جاتا ہے, یعنی کہ دریا سیدھا سیدھا جا رہا ہے, اس میں سیلاب آ گیا. جب سیلاب آئے گا تو پانی جو ہے وہ دریا کی جگہ سے نکل کے جگہ جگہ پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بڑی سمپل اگزامپل ہے, آپ کے پاس ایک باؤل ہے, باؤل میں بہت سارا پانی آپ ڈال دیں, ایک بار پانی ڈالتے جائیں آپ, اسٹاپ ہی نہ ہو, پانی ڈالتے رہیں گے تو کیا ہوگا, باؤل میں سے پانی باہر آ جائے گا. اسی طرح دریا میں جب سیلاب آتا ہے, گلیشیئرز پگھلتے ہیں, زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, تو دریا کا پانی دریا کی جگہ سے باہر آ جاتا ہے. اور جب واپس اترتا ہے تو کیونکہ اللہ کا قدرت ہے نا, قدرت خدا ہے, دریا پہاڑ میں سے نکلتا ہے اور بہتا ہوا سمندر میں جا کے گرتا ہے. ٹھیک ہے. جو سیلاب بھی کیا ہوتا ہے کہ جب پانی آ جاتا ہے بہت سارا, تو بہتا کیونکہ وہ سمندر میں دریا نہیں گرنا ہوتا, تو واپس جو ہے دریا واپس اپنی جگہ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے پیچھے جب دریا اپنی جگہ سے باہر آتا ہے تو پیچھے مٹی کی کئی تہیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اس طرح ایک ہموار میدان وجود میں آتا ہے جسے سیلابی میدان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیلابی میدان بہت زرخیز ہوتے ہیں, کیونکہ دریا کا پانی جو ہوتا ہے وہ مٹی اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پیچھے چھوڑ کے, میدان میں چھوڑ کے واپس دریا جو ہے, یا دریا کا جو سیلاب کا جو پانی ہوتا ہے واپس جب دریا میں آتا ہے تو پیچھے جو مٹی ہوتی ہے وہ بہت زرخیز ہوتی ہے, وہ فصلوں کو گرو کرنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. قدرتی بند کیا چیز ہوتی ہے؟ سیلابی میدان. جب سیلابی میدان آتا ہے, کامن سینس کی بات ہے, دریا میں سیلاب آ گیا, سیلاب آنے کی وجہ سے کیا ہوگا, دریا اپنی جگہ سے باہر آ جاتا ہے, باہر آنے کے بعد پیچھے مٹی کی تہیں چھوڑ جاتا ہے, اور جب مٹی کی تہیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو جب دریا واپس آتا ہے تو اس کے کنارے اونچے ہو جاتے ہیں, اس مٹی کے جمع ہونے سے اور پتھروں کے جمع ہونے سے. ان کو ہم قدرتی بند کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوبارہ میں پڑھ دیتی ہوں. سیلابی میدان میں دریا کے کنارے, سیلابی میدان میں دریا کے کناروں کے ساتھ مٹی اور ریت کے جمع ہونے سے دریا کے کنارے سیلابی میدان سے اونچے ہو جاتے ہیں, انہیں قدرتی بند کہتے ہیں. ڈیلٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ ویری سمپل. آپ پاکستان کا اگر میپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ پاکستان میں پنجنت کا علاقہ ہے جہاں 5 دریا ملتے ہیں. ٹھیک ہے. دریا اگر مختلف شاخوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہو یا دریا میں کوئی دریا ملے تو اسے ڈیلٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب دریا سمندر میں داخل ہونے لگتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ دریا بہتا ہوا جا رہا ہے اور سمندر میں گرنے لگا ہے, تو یہاں ڈھلان بہت ہی کم ہو جاتی ہے. تو کامن سینس کی بات ہے, دریا سیدھا سیدھا جا رہا ہوتا ہے اور جاتے جاتے وہ سمندر میں گر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دریا کی رفتار انتہائی سست ہو جاتی ہے, دریا سلو جا رہا ہوتا ہے, اپنے ساتھ لائے ہوئے مواد کو, اور آہستہ آہستہ جو اس کے مواد ہوتے ہیں جیسے مٹی, پتھر, وہ دریا کے اندر ہی طے نشین ہو رہے ہوتے ہیں. اسی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں. آپ کبھی دریا پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ پتھر اور مٹی ملے گی, اور وہ نیچے ہی بہ رہی ہوگی, اوپر دریا کا پانی صاف ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور خود کئی شاخوں میں دریا کیا کرتا ہے, خود کئی شاخوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں, اور ڈیلٹا کی شکل اختیار کرنے کے بعد جو ہے دریا جو سمندر میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اتنا بہت ہے. اب میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اوپن کریں پیج نمبر
مشق کھول لیں سارے بچے. پیج نمبر آپ نے اوپن کرنا ہے 11. چلیں مشق آپ لوگوں نے کھول لی ہے. آئی ہوپ پیج نمبر آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے 11. میں نے آپ کو پہلا شارٹ پڑھایا تھا ہماری زمین کی سطح کیسی ہے, ہماری زمین کی سرفیس کیسی ہے. ٹھیک ہے, ہماری زمین پر مختلف قسم کے خد و خال میں نے بتایا تھا لینڈ فارمز پائے جاتے ہیں, کیونکہ ہماری زمین ایک جیسی نہیں, کہیں صحرا ہے, کہیں پہاڑ ہیں, کہیں دریا ہے, کہیں پر آبشاریں بہہ رہی ہیں, تو کہیں پہ ہمارے یہاں سمندر ہیں, ریت ہے. تو یہ دیکھیں ایک ہماری جو زمین ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. ہم جہاں پنجاب کے ایریے میں رہتے ہیں میدانی علاقہ ہے, پلین ایریا, یعنی کہ ہم سیدھے سیدھے آئے, کہیں پہاڑوں میں سے ریگستانوں سے تو کوئی بچہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ خد و خال, یہ لینڈ فارم جو ہے زمین کی اندرونی, میں نے کہا تھا اندرونی ہوتی ہے انٹرنل فورسز. زمین کے اندر ایک گرم میگما ہوتا ہے جسے ہم جب وہ باہر آتا ہے وہ لاوا کہلاتا ہے. زمین کے اندر ہوگا تو کیا ہوگا, میگما. باہر آ جائے گا تو کیا کہلائے گا, لاوا. زمین کے اندر جو آگ والا مٹیریل ہوتا ہے زمین کے اندر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, میگما. باہر آتا ہے تو لاوا. ٹھیک ہے, اور بیرونی قوتیں, ہوا چل رہی ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, گلیشیئر پگھل رہے ہیں, یہ ساری چیزیں بیرونی قوتیں ہوتی ہیں. ان کی وجہ سے یہ خد و خال مارز وجود میں آتے ہیں. جیسے میں اگزامپل دیتی ہوں, بہت زیادہ گرمی جن علاقوں میں ہوتی ہے اور جہاں پر بہت زیادہ تیز ہوا چلتی ہے, وہاں پہ پتھروں کی رگڑائی کی وجہ سے ہوا چل چل کے پتھروں کے ساتھ پتھر رگڑتے رہتے ہیں اور وہ ریت بن جاتے ہیں, وہ ریگستان کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, اندرونی قوتیں, یعنی کہ زمین کے اندر انٹرنل فورسز, اندرونی قوتوں کی وجہ سے بننے والے زمینی خد و خال کس قسم کے ہوتے ہیں. زمین کے اندر جو انٹرنل فورسز ہوتے ہیں, جیسے کوئی زلزلہ, زمین کے اندر میگما موو کرتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں, آتش فشاں پھٹ سکتی ہے. تو زمین کے اندر کوئی انٹرنل کام ہو رہا ہوگا, اندرونی کوئی قوت ہوگی, تو کیا ہوتا ہے اس سے ہماری زمین کی اندرونی قوتوں کی وجہ سے بننے والے زمینی خد و خال میں پہاڑ ہیں, سطح مرتفع ہے, میدان وغیرہ شامل ہے. ٹھیک ہے, پہاڑ, سطح مرتفع کہتے ہیں پلیٹیو کو, وہ زمین جو پہاڑ سے نیچی اور پلین سے اونچی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, زمینی خد و خال تشکیل دینے والے کارکن کون سے, وہ کون سے کارکن ہیں جو زمینی خد و خال بناتے, لینڈ فارمز. زمین کی بیرونی قوت ہو, زمین کی وجہ سے بیرونی قوت ہو, یعنی کہ باہر, زمین کی بیرونی قوت ہے, زمین کے باہر والی طاقتوں سے میں مختلف کارکن شامل ہیں جو ہمارے ماحول میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے توڑ پھوڑ کرتے ہیں. اور تہ نشینی کہتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے نا, تو چلتی رہتی ہے, کہیں مٹی جمع نہیں ہوتی, وہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی, وہ تہ نشین ہو جاتی ہے. دریا بہ رہا ہے نا, تو آپ کو کبھی پتھر مٹی میں اوپر کے بہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, وہ پانی کے اندر ہی چلے رک جاتے ہیں. اوپر دریا بہتا رہتا ہے, اندر پتھر اور مٹی ہوتا ہے. اگر آپ کبھی بھی جائیں, آپ سمندر پہ چلے جائیں, سمندر کیا ہے, سمندر پہ آپ چلے جائیں گے, سمندر کے اندر ایسا نہیں ہوتا سمندر کے پانی کے ساتھ مٹی آ رہی ہوتی ہے. آپ یوٹیوب پہ یا نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں, سمندر کا جب پانی آتا ہے تو وہ صاف ہوتا ہے, نیچے وہ ساری ریت اس کے نیچے بیٹھ جاتی ہے, یہ تہ نشینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ لیول کر دینا, آپ اس کی انگلش میں لکھ لیں لیول. ٹھیک ہے, کے ذریعے زمینی خد و خال تشکیل دیتے ہیں. ان میں کارکن کون کون سے شامل ہیں, ہماری زمینی خد و خال تشکیل دینے والے, یعنی کہ زمین کے خد و خال بنانے والے کارکن کون کون سے ہیں. دریا, گلیشیئر کہتے ہیں پہاڑوں کے اوپر بہت ساری برف. گلیشیئر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک گلیشیئر پہاڑوں کے اوپر برف والا علاقہ ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ٹھنڈے علاقے, جو کہ آپ نے 5 کلاس میں پڑھا ہوگا, وہ آرٹک سرکل اور انٹارکٹک سرکل. یہ سب سے اوپر, یعنی کہ سب سے زمین کے سب سے اوپر اور سب سے نیچے جو علاقے ہیں وہ اتنے ٹھنڈے ہیں کہ وہاں پر 9 ماہ تک برف باری ہوتی ہے, 3 ماہ وہاں پہ گرمی بھی ہوتی ہے, وہ بھی نہ ہونے کے برابر. لیکن پاکستان میں نارتھ کے علاقے, پاکستان کے جو پہاڑ کے علاقے نا, یہ سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں. ہوا ہے, سمندر کی لہریں, سیلاب, ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے. سیلابی میدان سے کیا مراد ہے, میدانی منزل میں جب دریا بہتا ہوا
जा रहा होता है मैदानी मंजिल में, इनके दरिया सीधा सीधा बह रहा है, से मैदानी मंजिल कहते हैं। उसमें सैलाब आ गया, जैसे सैलाब आता है तो पानी जो होता है वो अपने किनारों से बाहर आ जाता है और दूर दूर तक फैल जाता है। जब वापस उतरता है तो जब दरिया वापस अपना उसका पानी अपनी जगह पर आता है तो पीछे जो है वो जो मैदान होता है जहाँ पानी फैला होता है और वो सारी की सारी जब वहाँ पे मट्टी और की तहे पीछे छोड़ जाता है तो एक हमवार सतह हमारे से वजूद में आती है, यानी कि एक हमवार सतह बन जाती है, इसे सैलाबी मैदान कहते हैं। कुदरती बंद किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया सैलाबी मैदान जब दरिया में सैलाब आता है, पीछे पानी को छोड़ जाता है, वापस आता है तो सैलाबी मैदान से दरिया के किनारे ऊंचे हो जाते हैं, ठीक है, और मट्टी और रेत के जमा होने से दरिया के किनारे सैलाबी मैदान से ऊंचे हो जाते हैं, कुदरती बंद कहते हैं। बस आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने याद करने हैं और याद करने के बाद जो मैंने आप लोगों को काम दिया वह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, वो आप लोगों ने ये लिखने हैं। चलें जी, पहले तो ना मुझे ये बताएं कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया है कि नहीं आया, ठीक है। मोहम्मद अयान, unmute yourself boy and tell me, is there any problem in lecture? Sorry, मैं recording stop कर दूँ।